السلام علیکم معزز ناظرین، وائس آف جرمنی کے اردو پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج پاکستان کی سیاست پر سندھ اور مرکز کی چپکلش سے ہٹ کر انٹرنیشنل موضوع پر گفتگو کریں گے۔ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پر دنیا سب تنقید کر رہی ہے۔ 2 روزہ سالانہ اسمبلی میں کس نے کیا اظہار خیال کیا اور نتیجہ کیا رہا، یہ سنتے ہیں عرفان خان صاحب کی زبانی۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO یہ 1948 میں بنی تھی اور اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے جنیوا میں ہے، سوئٹزرلینڈ میں، اور ان کا جو 194 ممالک دنیا کے جو ہیں وہ اس کے ممبر ہیں اور 150 ممالک میں ان کے دفاتر ہیں، ٹھیک، اور ان کا بجٹ جو ہے وہ 2.4 بلین ہے جو کہ ممالک ادا کرتے ہیں۔ اور کام تو ان کا یہی ہے کہ دنیا کے اندر جو وبائیں وغیرہ آتی ہیں ان کے اوپر کام کریں اور ریسرچ کریں صحت کے حوالے سے۔ تو صرف وبا کے لحاظ سے یا یہ کہ ویسے جو آفات آتی ہیں آفات بھی اور کیا نام اس کا ہر قسم کا جو جس کا معاملہ صحت سے ہے اس کے اوپر سارا سال ہی کام کرتے ہیں، جائزے لیتے رہتے ہیں ملکوں کے اندر کہاں پہ کیا وبا پھیل رہی ہے۔ جیسے دیکھیں ملیریا ہے، پولیو ہے، ٹی بی ہے، ایڈز ہے، ان کے خاتمے کے لیے انہوں نے کام کیا، بڑا اچھا کام کیا۔ 2009 میں انہوں نے سوائن فلو جو آیا تھا، 2014 میں ہیضہ کی وبا پھیلی تھی، 2019 میں ایبولا کی وبا جب آئی ہے تو اس پہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا اور ساری دنیا نے ان کو اپریشیٹ کیا۔ اب جو ہے وہ کرونا کی وجہ سے جو ہے ان پر تنقید کی جا رہی ہے، اور تنقید کے بھی 2 گروپ بنے ہوئے ہیں، جو امریکہ کے زیر اثر ہیں اور جو کچھ مغربی دنیا ہے، جو ویسٹرن یورپ ہے، وہ تو اتنا زیادہ تنقید میں آگے نہیں ہے۔ ابھی پیر اور منگل کے دن 2 دن ان کی سالانہ کانفرنس ہوئی، ہر سال میں ایک اپنی سالانہ اسمبلی کہتے ہیں اس کو، وہ ہوئی ہے، اور اس میں کیا نام ویڈیو کانفرنس کے ساتھ ہی ممکن تھی۔ اب کہ اسمبلی ان کی اسمبلی جو ہے وہ 2 دن جاری رہی ہے، لیکن اس سے پہلے امریکن پریزیڈنٹ نے ٹرمپ نے ایک 4 صفحے کا خط جو ہے وہ جاری کیا، اور اس کے اندر انہوں نے بہت زیادہ ان کو لتاڑا ہے، کیا نام اس کا تنقید کا نشانہ بنایا ہے اس آرگنائزیشن کو، اور یہاں تک کہا ہے کہ بھئی آپ 30 دن کے اندر اندر اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے کام میں اصلاح کریں، ایک نیا پلان لے کر آئیں کہ آپ نے کس کام کرنا ہے، اور بنیادی نوعیت کی بہتری جو ہے اس کو یقینی بنانے کا عمل جو ہے وہ شروع کریں، نہیں تو امریکہ جو ہے اپنی رکنیت جو ہے ختم کر دے گا۔ تو اگر امریکہ رکنیت ختم کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے بڑا تو ادا کرنے پہ پیمنٹ کرنے والا وہی ہے، تو وہ امداد رک جائے گی اس کی۔ تو ابھی بھی اس نے معطل کی ہوئی ہے امداد جو ہے آج کل، تو یہ، اور اس نے یہ بھی الزام لگایا کہ بھئی آپ چین کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے، کٹ پتلی بنی ہوئی ہے یہ آرگنائزیشن جو ہے، یہ اس کا سب سے بڑا الزام ہے۔ تو اس کی تفصیل میں آپ کو ابھی بعد میں بتاؤں گا۔ اور اس طرح جرمن چانسلر نے بھی خطاب کیا اور اس نے بڑا سلجھا بات کی، اس نے کہا کہ بھئی اس وقت انگلیاں نہیں اٹھانی چاہیے ایک دوسرے کی طرف، بلکہ متحد ہو کر جو مصیبت آئی ہوئی ہے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ WHO اقوام متحدہ کے ساتھ اس کا کوئی لنک ہے یا یہ ایک ہی ادارہ ہے؟ یہ ذیلی ادارہ ہے، اقوام متحدہ کے بہت سارے ذیلی ادارے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اسی لیے اس کانفرنس کا جو افتتاح ہے وہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کیا تھا آ کے، اور بلکہ اور شکوہ بھی کیا انہوں نے کہ بھی ہم جو تجاویز وغیرہ بھیجتے ہیں ان کے اوپر پوری طرح عمل نہیں کیا جاتا، جو ہدایات وغیرہ ہماری طرف سے جاری ہوتی ہیں ان پہ عمل نہیں کیا جاتا، اس کا شکوہ بھی کیا انہوں نے۔ اگر اس WHO کی آرگنائزیشن کی امریکہ اپنی رکنیت چھوڑتا ہے تو ایسی صورت میں کیا اقوام متحدہ کے اوپر بھی اس کی کوئی اثر انداز ہوگا؟ نہیں، اقوام متحدہ کے ذیلی اداروں کے اندر لازمی نہیں ہے کہ آپ ممبرشپ رکھیں ہر ادارے کی، تو جو یونائیٹڈ نیشن کی سیٹ ہے وہ باہر سے قائم رہے گی، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
اینجلا میرکل نے بھی اس کانفرنس سے خطاب کیا جس میں اس نے کہا کہ بھئی ہمیں انگلیاں نہیں اٹھانی چاہیے بلکہ متحد ہو کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور اگر مل کر کام کریں گے تو ہم اس پہ قابو بھی پا لیں گے اور اس کا آئندہ کے لیے سدباب بھی جو ہے وہ ہم کر سکیں گے۔ بس ایسے ہی گفتگو جو ہے تمام ممالک کی طرف سے اپنی ویڈیو کانفرنس میں کی جاتی رہی۔ البتہ یہ ہے کہ اینڈ پہ انہوں نے ایک قرارداد جو ہے پاس کی ہے جس کے اندر انہوں نے انویسٹیگیشن کو بحر ڈالا ہے کہ بھئی جو حالات خراب ہوئے ہیں اس میں جو الزام لگ رہا ہے چین کے اوپر اور ان کے اوپر، امریکہ پہ بھی نہیں، امریکہ پہ الزام نہیں لگ رہا، امریکہ پہ الزام لگانے والوں میں شامل ہے جو عالمی ادارہ صحت ہے، اس کے اوپر چین کی ملی بھگت کا جو الزام ہے ان کا اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور اسی طرح اس کی کارکردگی کو مزید کیسے بہتر بنایا جائے اس کے بارے میں انہوں نے ایک قرارداد پاس کی تھی۔ لیکن امریکن نمائندے نے جو ہے وہ اس کا بائیکاٹ تو نہیں کیا، لیکن یہ کہا کہ اسی قرارداد کی زبان جو ہے اس کو میں ریجیکٹ کرتا ہوں، یہ بہت نرم زبان استعمال کی گئی ہے۔ تو یہ مین ان کا اس پہ اینڈ ہوا ہے۔ لیکن جو بات جس کی وجہ سے یہ سارا گڑبڑ چل رہی ہے وہ ہے جو اس کے ڈائریکٹر جنرل ہیں اس وقت ٹیڈروس اڈہام، یہ ان کا تعلق ہے ایتھوپیا سے، اور یہ جولائی 2017 میں یہ چین کی حمایت سے سیکرٹری جنرل اس کے ڈائریکٹر جنرل منتخب ہوئے تھے۔ سیکرٹری جنرل تو نہیں ہوتا، ڈائریکٹر جنرل ہوتا ہے صحت کا، WHO کا۔ تو اس کی حمایت کے لیے چین نے بڑی دورے کی اور ان کو لوگوں کو تیار کیا، کیونکہ ان کے مد مقابل جو تھے وہ برطانیہ کا نمائندہ تھا مسٹر ڈیوڈ ناوورو، تو ان کو ہرانا تھا، تو اس کے لیے چین نے بڑی محنت کر کے اور اب چین کامیاب ہو گیا اور یہ جو ہے وہ منتخب کروا لیا انہوں نے۔ مین کلیم دنیا کا یہ ہے کہ بھئی کرونا کو چھپانے کے اندر WHO نے چین کا ساتھ دیا ہے، اور اس کے ثبوت جو ہیں وہ تائیوان نے فراہم کیے۔ تائیوان 1972 تک تو ممبر تھا، اس کی سیٹ چین نے لے لی، تو تائیوان کی ایک مطلب دشمنی والی بات ہے، تو انہوں نے یہ ثبوت دنیا کو فراہم کیے ہیں، جس کے بعد دنیا کا نظریہ بدلا ہے۔ ورنہ 24 جنوری کو آپ ٹرمپ صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے اس میں چین کو بڑا شاباش دی ہوئی ہے کہ آپ نے بڑی جلدی قابو پا لیا اس کے اندر، لیکن اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس ادارہ صحت سے نکل جائیں گے اگر ہماری بات نہیں مانو گے۔ اور یہی ہے کہ یہ ثبوت سامنے آ گئے ہیں کہ بھئی جو تائیوان نے کیا ہے اس کے اوپر باقاعدہ امریکہ نے تحقیق بھی کی ہے، خالی تائیوان کا کہنا ہی کافی نہیں تھا۔ کہاں مطلب پہلے تعریف کی اور اب کہ انہوں نے ایک دم 15 اپریل کو جو ہے $400 ملین جو ہے وہ اسی کٹوتی کر دی، WHO کو دینے سے انکار کر دیا۔ تو اصل میں جنوری کے اندر جو ہے نا، جو چین کا وزیر خارجہ ہے، انہوں نے ایک خفیہ دورہ کیا تھا ایتھوپیا کا، اور وہاں یہ صحت کے جو اس کو ڈائریکٹر جنرل ہیں ان سے انہوں نے ملاقات کی تھی۔ اب اس کی تفصیل تو نہیں آئی کہ کیا ملاقات ہے، لیکن اس کے چند دنوں کے بعد یہی ڈائریکٹر جنرل چین گیا فلائی کر کے، اور وہاں انہوں نے صدر سے ملاقات کی، اور وہ اب لیک آؤٹ ہوئی ہے کہ وہ صدر نے ان سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ بھئی اس طرح کا وائرس ہمارے سر اٹھا رہا ہے صوبے کے اندر، تو آپ اس پہ ہم قابو پا لیں گے، آپ اس معاملے میں خاموش رہیں، اور وہ انہوں نے خاموشی اختیار کی رکھی۔ اور اسی طرح عالمی ادارہ صدارت کو یہ مشورہ دیا تھا کہ چین کے اندر جو ہے نا آپ ٹریول بند کر دیں، لیکن انٹرنیشنل ٹریول بشد جاری رکھیں، اور یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی تھی، ہاں، اس سے پوری دنیا میں پھیلا۔ عالمی ادارہ صحت نے یہ ان کا مشورہ مان لیا چین کا، اور کیا نام اس کا انٹرنیشنل ٹریول کی انہیں اجازت دی، ہاں شک کرتے رہیں، ورنہ ان کا فرض یہ تھا کہ دنیا کو انفارم کر دیتے کہ بھئی اس وقت اس قسم کا وائرس نکل رہا ہے اور یہ پھیل رہا ہے۔ یہ ملی بھگت جو تھی اس سے پوری دنیا کو ہے جو نقصان پہنچا۔ دراصل 2012 سے 2016 تک یہ ایتھوپیا کے وزیر خارجہ تھے جو آج ڈائریکٹر جنرل ہیں WHO کے، اور وہاں پہ ان دنوں میں انہوں نے کہتے ہیں کہ اس قدر چین حاوی ہو گیا تھا کہ چین کو باقاعدہ جسے کہتے ہیں گروی رکھ دینا، وہ کیفیت ہو گئی تھی۔ یعنی چین کے بینکوں نے 2.9 بلین کی سرمایہ کاری کی ایتھوپیا کے اندر، اچھا، ہاں، اور $3.4 بلین سے ریلوے لائن بنائی ایتھوپیا کے اندر،
اور اس کے علاوہ 6 لائن کی موٹر وے بنا کر دی چین نے. اور ادیس ابابا جو ان کا مین کیپٹل ہے وہاں پہ میٹرو سسٹم جو ہے قائم کیا. پھر یہ ہے کہ 2008 سے لے کے 2018 تک ان کے اوپر 13.7 بلین کا قرضہ تھا ایتھوپیا کے اوپر جو چین نے ادا کیا. اور یہ ایک احسان تھا بہت بڑا احسان اس وزیر خارجہ کے تھرو یہ سارے کام ہوئے. تو وہ ایک احسان تھا ان کا چین کے اوپر, ایتھوپیا کے اوپر. تو اس کا بدلہ انہوں نے کہا جا رہا ہے کہ وہ اتارا ہے اور اس وقت چین کی اس طرح مدد کی. اسی لیے چین کے ساتھ ان کی ایک ذاتی تعلق بن گیا تھا, دوستی بن گئی تھی, اور چین نے پھر ان کو سیکرٹری جنرل جو ہے وہ منتخب کروایا. لیکن اب جو ثبوت آئے ہیں اس کے لحاظ سے تو چین کے اوپر کوئی نہ کوئی ایکشن بنتا ہے. مطلب جو یہ ہے امریکن فزیشین ایسوسیشن, انہوں نے ایک خط شائع کیا ہے جس میں انہوں نے اس پہ الزام لگایا ہے اسی وزیر خارجہ پہ کہ بھئی اس نے سوڈان کے اندر جو ہیضہ پھیلا تھا اس کے اندر اس نے ختم کروانے میں سستی دکھائی یا پوری ذمہ داری سے کام نہیں کیا. اسی طرح زمبابوے کے جو سابق صدر تھے رابرٹ موگابے, ان کو جو ہے یورپین سفیر برائے صحت بنا جو ہے نا پولیٹیکل پوسٹ جو ہے وہ انہوں نے کریٹ کی اور وہ اس کو اپنے دوست کو لگایا. تو اس قسم کے الزام بھی ان کے اوپر لگ رہے ہیں. کرونا کا پہلا کیس چین میں ہوا ہے 30 دسمبر کو, اور اس کو ایک 34 سالہ ڈاکٹر تھا ان کا, اس نے یہ پتہ چلایا تھا اس وائرس کا, اور اس نے کہ یہ ایک ایسا وائرس ہے جو ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو جاتا ہے. تب اس نے جو ہے نا 7 مریضوں کے اندر اس وائرس کی نشاندہی کی, اور اس نے اپنے ساتھی ڈاکٹروں کے ساتھ بھی اس کا ذکر کر دیا. اور اس وقت ساتھی ڈاکٹروں سے بات آگے نکلی ہوگی, بہرحال پولیس نے آ کے اس ڈاکٹر کو خاموش کروا دیا, اس کو تنبیہ کی کہ تم نے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی بات باہر نہیں نکالنی. تو اس سے باقاعدہ دستخط لیے گئے کہ بھئی آپ جو ہے میری تحقیق جو میں نے تحقیق کی اعلان کیا تھا وہ کسی غلط فہمی کی بنیاد پر تھا. یہاں تک مطلب انہوں نے سٹیپ اٹھایا. اور لیکن 31 دسمبر کو تائیوان کو پتہ لگ گیا کہ بھئی یہ واقعہ ہوا ہے, اور پولیس نے اس طرح سائن لی ہیں ان سے. تو لیکن تائیوان اب یہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر انہوں نے WHO نے کیوں رد عمل کا اظہار نہیں کیا. جب یہ چیز ہم نے اطلاع دی, تائیوان کی حکومت نے جب اطلاع دی WHO کو, تو انہوں نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا اور بات کو چھپایا. ہیومن رائٹس والوں نے بھی بتایا ہے وہاں پہ کہ بھئی کہ بنگلہ دیش کے اندر جو روہنگیا کے مہاجر ہیں کٹھے ہوئے وہ 8,55,000 ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو برما سے تشریف ہاں جن کو مہاجر جہاں کے آباد ہوئے ہیں. اسی طرح جہاں وہ ٹھہرایا گیا ہے, جو ان کے کیمپ بنائے گئے ہیں جس ایریے کے اندر, وہاں پہ 4,40,000 بنگالی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی 40 سے 70,000 افراد جو ہیں اس ایریے میں پر اسکوائر کلومیٹر کے اندر رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں اور وہاں رہ رہے ہیں. تو ان میں کتنوں کو کرونا ہو چکا ہے اور کتنوں کو بھی ہو جائے گا جو حالات ہیں. تو اس کی طرف بھی انہوں نے توجہ دلائی ہے دنیا کو کہ بھئی اس کی بھی فکر کرو, اپنی فکر کر رہے ہو جو وہاں بیچارے 13 لاکھ آدمی جو ہے اس طرح بے یار و مددگار ہے, ان کی طرف توجہ کی جائے. تو یہ تو اس کانفرنس کی رپورٹ تھی سالانہ کی. اس کے علاوہ جرمنی کے اندر 2 پاکستانیوں کی وفات ہوئی ہے, جو نارمل وفات ہے, کوئی کرونا کی وفات نہیں ہے. ذکریہ داؤد صاحب کی ہنوور میں وفات ہوئی ہے, اور اسی طرح عبدالباسط صاحب کی اوبر رسل میں وفات ہوئی ہے. یہ جو ذکریہ داؤد صاحب تھے یہ تو بہت ہی ایکٹیو سوشل ورکر تھے اور بڑی پاکستانی کمیونٹی کی خدمت کرنے والے تھے. بہرحال ہمیں اس کا افسوس ہے. اور ناظرین, کل انشاءاللہ آپ سے ایک بار پھر رانا سعید صاحب سے ملاقات کروائی جائے گی, اور بہت زیادہ لوگوں نے ہم سے بھی رابطے کیے اور بعض سوالات ہمیں بھی لوگوں نے ڈائریکٹ بھیجیے جو ہم ان کو پاس آن کرتے رہے. تو کل انشاءاللہ ہم معدے کے امراض کے بارے میں ان سے ایک انٹرویو کریں گے جو آپ کو پرسوں دکھایا جائے گا. بس ناظرین, آج کے لیے یہ خبریں تھیں. آج ہم نے پاکستان یا جرمنی کی خبریں آپ تک نہیں پہنچائیں. یہ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں دوبارہ شامل کر دی جائیں گی.